काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ MPAs, ख़वातीन व हज़रात, आज शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। और ज़ाहिर है कोई भी आप काम शुरू करते हैं, हर एक की अपने लेवल पर ये ख्वाहिश होती है कि या अल्लाह मैं इसको पाया तकमील तक पहुँचाऊँ। तो आज मेरे लिए ये दिन ऐसा है कि आप सोच नहीं सकते कि इसके लिए 12-15 साल इंतज़ार करना पड़ा, और ये भी अल्लाह की करम नवाजी है, क्योंकि ये शुरू से ही एक आदत मेरी डेवलप हो गई थी बचपन से ही कि काम जब नहीं भी होता था फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना, जब होना तो फिर तो वैसे ही शुक्र अदा करते हैं, लेकिन उसमें ज़रा भी एक सेकंड के लिए भी दरार नहीं आती थी। तो अल्लाह ने फिर रास्ता भी फिर खुद ही बनाया, मुझे तो पता नहीं। और मैंने यकीन करें, ये जब PTI की हुकूमत में मैं चीफ मिनिस्टर बना तो मुझे खुद नहीं पता था कि कैसे अल्लाह ताला ने मुझे ला के बैठा दिया, इधर उधर से जिग सैग से पकड़ के जैसे फेंक दिया। तो बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि खिदमत का मौका मिला है, और फिर वहीं से हमने शुरू किया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 1938 में ये बिल्डिंग बनी थी, असल जो बिल्डिंग थी अंग्रेज़ों के ज़माने में। उस वक्त ही हमने सब ने सोचा था, जब मैं स्पीकर बना के, यार जगह थोड़ी है राय साहब, उस वक्त हम सोच रहे थे सिर्फ मस्जिद बना सके। फिर जब चीफ मिनिस्टर बना तो मुझे ये बड़ी ख्वाहिश भी थी, मौका भी था। तो हम 2004 में, सत्यान साहब भी उस वक्त मेरे साथ थे, मिनिस्टर थे माइंस एंड मिनरल्स के। तो हम सब ने यही फैसला किया कि इसको हम लेके चलते हैं, और मैंने फिर संगे बुनियाद रखा। और आज ये भी खुशकिस्मती है कि IG साहब मौजूदा उस वक्त मेरे PSO थे, ये भी मेरे साथ थे उस वक्त। तो उसके बाद फिर जब मौका आया तो मैं जब स्पीकर बना दोबारा PTI की हुकूमत में, तो हम सब ने फिर दोबारा ये इरादा किया। तो बुज़दार साहब को मैंने समझाया कि ये हो जाए जल्दी, जितना तो बेहतर है। तो उसमें फिर सभी ने, और यहाँ संभल साहब बैठे हैं, उस वक्त ये चेयरमैन PND थे, मैं इनका ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने बहुत मेहनत की और हमें फंड्स की कमी नहीं आने दी। और सेक्रेटरी फाइनेंस का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और फिर सेक्रेटरी C&W यहाँ बैठे हैं शेरदिल साहब, उनका भी ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ। और अपनी सारी टीम इधर बैठे हुए हैं, जो हमारी मोहतरम खातून है, उसने भी बड़ी भाग दौड़ की। और कैप्टन असदुल्ला खां उस वक्त सेक्रेटरी C&W थे शुरू में, बाद में फिर तब्दील हो गए। तो 2 ख़वातीन का क्या नाम था, हाँ, एक तो जिन्होंने मैंने ना एक कंपटीशन कराया था कि इसका डिज़ाइन जो है इसको उसी तरह रखते हुए एक रेप्लिका हो, और उसमें मुकाबला भी हुआ। तो जो हमारी आर्किटेक्ट थी C&W की ज़ारा, उसने ये मुकाबला जीता। तो आज उनको भी हमने बुलाया है। और फिर NCA के प्रिंसिपल का ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ, और स्टूडेंट्स का, जिन्होंने ये सारा डोम जो है ये तैयार कराया, और ये आप देख रहे हैं इतना खूबसूरत। और पिछले दिनों कुछ टर्किश आर्किटेक्ट आए थे इधर, और वो हम मस्जिद बना रहे हैं गुजरात में, रास्ते खिलाई छोटा बेटा जो है, तो वो ख़ास लेके आया था कि वहाँ जो ब्लू मॉस्क है और उस तरह की और मस्जिदें उन्हें बनाई हैं वहाँ इस्तांबुल में। तो उन्होंने आके देखा तो कहने लगे कि ये अजूबा है आपका, जो उन्होंने काम किया है ना ऊपर छत का, ये वाकई अजूबा है। तो काफ़ी दिन 3 दिन रहे यहाँ, आके देखते रहे इसको कि कैसे किया उन्होंने। तो बहरहाल इसमें और पता नहीं कोई नाम रहना चाहिए, हालांकि जिन्होंने फर्नीचर सप्लाई किया वो भी बैठे हैं, कुर्सियाँ में टूट दिया रही है ना, उन ठीक हुई है ना। तो बाकी असल बात ये है जी कि
بلڈنگ تو بن جاتی ہیں، بلڈنگ بن جاتی ہے، لیکن اس بلڈنگ کے اصل جو مقاصد ہوتے ہیں وہ کیسے پورے ہوتے ہیں؟ جو اس بلڈنگ کے اندر ہماری قانون سازی ہے جو سارے صوبے کے لیے ہوگی وہ میٹر کرے گی، یہ کرسیاں، یہ فرنیچر، یہ بلڈنگ وہ میٹر نہیں کرے گی۔ تو وہ بھی الحمدللہ یہ جو سارا آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں ختم نبوت کے حوالے سے، اور خاص طور پہ جو آپ نے بل پاس کیا تھا جس میں کہ دین کی تعلیم کے لیے پہلی سے 5ویں تک ناظرہ، اور پھر اس کے بعد پھر جو ہے ایف اے تک پورا قرآن شریف کا ترجمہ، اور جب تک آپ پاس نہیں کر لیتے تو آپ کوئی اور سبجیکٹ نہیں لے سکتے۔ تو اس میں مراد راز صاحب بیٹھے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت سے اس کی امپلیمنٹیشن، اور پھر ہائی کورٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک سول جج جو ہے وہ ڈیلی جا کے وہ دیکھتا ہے جی کہ یہ امپلیمنٹیشن اس کی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، تو یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے۔ پھر علماء متحدہ بورڈ بنایا گیا، کتابوں کے حوالے سے لا پاس ہوا، پھر یہاں جو ایک سب سے میں سمجھتا ہوں دین کے حوالے سے جو اچھا کام ہوا تھا، اس میں ہم نے ختم نبوت ایکٹ پاس کیا یونیورسٹی کا، اور یہ ایک بہت بڑی یونیورسٹی جو ہے جہاں پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ بڑے تاریخی کام ہوں گے، اور یہ ہماری جو سیرت اکیڈمی ہے اس کے اندر مزید ایک ارب رکھا گیا ہے، اور اس کو ہم یہ آگے لے کے چلیں گے، جس میں دنیا کی تمام جتنی کتابیں چھپی ہیں وہ ترجمے کے ساتھ بھی موجود ہوں گی۔ اور پھر آتے ہی ہم نے اس میں ریسکیو 1122 کا جو بل ہے اس کو اپڈیٹ کر کے پاس کیا، پھر ایمرجنسی کے لیے چلڈرن ہیلتھ یونیورسٹی کا ایکٹ پہلی دفعہ پاس ہوا، جس میں کہ دوائیاں بھی مفت دی جا رہی ہیں، پھر جو جوبلی ٹاؤن انسٹیٹیوٹ ہے وہ بھی ڈینٹل، وہ بھی ایک اپنی جگہ بہت اچھا کام ہوا ہے۔ اور اسی طرح یہاں پہ پولیس کے حوالے سے بہت ہم نے لاز بھی بنائے، اور پروسیکیوشن سروس کا بھی کام ہوا اور ایکٹ پاس ہوئے۔ اب ہم نے ڈیفینڈر سروس ایکٹ ایک وہ بھی پاس ہو جائے گا انشاءاللہ، اس کے اوپر کام ہو گیا ہے اور اسپیکر صاحب کے پاس ہے، اور اسی اجلاس میں جو بھی چل رہا ہے انشاءاللہ اس میں وہ آ گیا۔ تو اس میں عام آدمی جو ہے، غریب آدمی، ہمارا چونکہ ایک محور تھا، اگر تعلیم ہے تو عام آدمی، غریب آدمی کے بچوں کو، اور تعلیم ہے تو اس کو مفت ہم نے پہلے میٹرک تک، پھر ہم اب بی اے تک لے گئے ہیں، اور ساؤتھ میں جو بچیاں اسکول نہیں جا رہی تھی اس وقت 200 روپیہ تھا، اب ہم نے 400 روپیہ کیا ہے۔ اس کے بعد پھر اس ایکٹ سے نا عام آدمی، غریب آدمی لٹیگیشن میں کوئی چلا جائے تو اس کو ہر سطح پہ ضلع کے ڈسٹرکٹ لیول پہ سول ججز کے پاس ایک پبلک ڈیفینڈر نظر آئے گا انشاءاللہ وکیل کی شکل میں، اور وہ فری ہوگا جس نے لیگل ایڈ لینی ہے، صرف اس نے اپلائی کرنا ہے اور اس کو لیگل ایڈ مل جائے گی۔ ادھر ہمارے لیگل ایکسپرٹ بھی بیٹھی ہے ماشاءاللہ، ہماری خاتون بڑا اچھا کام کر رہی ہے، ابھی تو وہ اس کا دھیان نہیں ادھر پڑا، تو وہ ماشاءاللہ پی ٹی آئی میں بھی بڑا کام کیا انہوں نے۔ تو دوسرا جو ہماری سوچ ہے اس کو پھر سپریم کورٹ تک، پھر ان کے جو پبلک ڈیفینڈر میں اس کا پورا محکمہ ہی ایک نیا ہم نے کریٹ کیا ہے تاکہ کسی جگہ پہ کوئی دقت نہ ہو، اور سپریم کورٹ تک بھی اگر کوئی کیس جاتا ہے کسی غریب آدمی کا، بیوہ کا، جیسے یہ زمینیں یہ جو ہیں مافیا یہ لے لیتے ہیں، تو اس کو پھر پورا ایک ڈیفینس ملے اسٹیٹ کی طرف سے، اور اونرشپ ملے کہ یہ ہمارا جو ہے جو نیڈی پرسن ہے اس کو ہم پوری طرح ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا، اور جتنے بھی اچھے کام ہم کریں گے وہ ہمارا کریڈٹ جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ بلڈنگ کا تو ہے ہی اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم نے ایک مرحلہ طے کیا ہے، باقی دوسرے مراحل ہم نے طے کرنے اور کرتے چلے آ رہے ہیں، اس میں بھی بہت ماشاءاللہ اچھی
ایک ٹریڈیشن سیٹ کیا ہم نے. ٹریڈیشن ہم نے اس وقت بھی بڑی اچھی سیٹ کی تھی جب ہمارا اپنا دور تھا تو، لیکن انفارچونیٹلی اگر آپ کچھ فالو نہیں کرتا وہ پھر سارے سیاستدان بدنام ہوتے ہیں. اور ایک تلخ یادیں ہیں، اس کا بھی بیان کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ دنیا کی اتنی اسمبلی بنی ہے 300 سال سے. کبھی ہاں صرف ایک دفعہ ہوا تھا کہ ایک مرڈر ہوا تھا ویسٹ منسٹر میں، برٹش اسمبلی میں، تو وہ ایک بدنما داغ بن گیا تھا. ہمارے ہاں مرڈر تو نہیں ہوا لیکن کم نہیں ہوا، اور ساری پہلی دفعہ پولیس آئی کس کے کہنے کے اوپر؟ ایک ڈپٹی اسپیکر ہمارے جو بھاگ گیا تھا، اور دوسرا جو نون لیگ کے سارے کرتا تھا. کبھی پولیس اندر آ ہی نہیں سکتی اسمبلی کے اندر اور اس طرح آ کے حملہ آور نہیں ہو سکتی. اور اس کی آڑ میں جو ان کے پرائیویٹ کوئی ورکر تھے، کوئی گنڈے ٹائپ تھے، انہوں نے آگے ادھم مچایا. یہاں خواتین زخمی ہوئی، ایک خاتون تو بڑی اللہ تعالیٰ نے اس کی جان بچائی، آسیہ بی بی کی. تو اس طرح باقی بھی کئیوں کے ابھی تک جو ہے وہ سرجریاں ہو رہی ہیں، اور اب تو بہتر ہے، اللہ کا شکر ہے. لیکن اس کو بھی ہم بھلا نہیں سکتے، اور جنہوں نے کیا ہے ان پر اور ان جیسے لوگوں پر ایک بڑا بدنما داغ ہے، اور وہ تاریخ کا حصہ ہے اور وہ رہے گا تاریخ کا حصہ. اس کے علاوہ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ایک بھائی چارے کی سیاست، بھائی چارے کی فضا کے ساتھ، اور یہ جتنے بل میں نے آپ کو گنائے ہیں نا، اس میں ہم چاہتے تو اپوزیشن کو نہ شامل کرتے، پھر بھی ہماری میجورٹی تھی، لیکن ہم نے ان کو بھی شامل کیا ہے اچھے کام میں. برے کام کے تو وہ خود ہی بادشاہ ہے نا، ان کو تو فرق نہیں پڑتا. اور ماشاءاللہ وہ تو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے. ہر 5-6 سال بعد 10 سال بعد آتے ہیں، 8-10 سال بعد، اور پچھلی ساری تباہی کر کے 2-3 سال لوگ بھی بھول جاتے ہیں اور پھر آ جاتے ہیں. اور جہاں سے ٹرین انہوں نے چھوڑی ہوتی ہے، جس اسٹیشن سے، وہی اسٹیشن، اسی اسٹیشن سے ٹرین دوبارہ شروع ہوتی ہے، اور تباہی کی ٹرین.